بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے لیے والدین کی محبت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انسان تو کیا بے ضرر چرند پرند سے لے کر وحشی ترین حیوان تک اپنے بچوں کے معاملے میں انتہا درجہ شفقت اور دل میں نرم ترین گوشہ رکھتے ہیں۔ اس محبت اور تعلق کا ایک نمونہ یا مظاہرہ ہمیں روزمرہ زندگی میں رونما ہونے والے اس رقت آمیز منظر میں بھی نظر آتا ہے، جب موت کسی انسان یا حیوان والدین سے اس کی اولاد چھین لے جاتی ہے۔ مسلمان والدین کے لیے ان بے سدھ کر دینے والے لمحات میں بھی رب العزت نے عمل کی راہ رکھی ہے، اور اس راہ کو صبر و تسلیم سے پار کرنے والے کے لیے اپنی جنت انعام کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سچ ہے، جتنی بڑی مشقت اتنا بڑا صلہ۔ اولاد کی جدائی کے صدمے سے جہاں بڑے بڑے پہاڑ جیسے مضبوط دل لوگوں کو پگھلتے دیکھا گیا ہے، وہاں تاریخ کے پس منظر میں ایسے ہی ایک موقع پر غیر معمولی صبر و ضبط اور برداشت کی قائم کی گئی اس مثال کو زندہ رکھنا بھی ضروری ہے، جو اولاد کے بچھڑ جانے پر غمزدہ والدین کو صبر کرنے کا بہترین سبق دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ ابو عمیر بیمار ہوا، پھر انتقال کر گیا۔ انتقال کی ابو طلحہ کو خبر نہ تھی۔ ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ بچہ مر گیا ہے تو نہلا دھلا کر گھر کے ایک طرف لٹا دیا، پھر کچھ کھانا پکایا۔ ابو طلحہ آئے تو پوچھا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اب تو پرسکون معلوم ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اب آرام کر رہا ہوگا۔ پھر کھانا حاضر کیا اور بستر لگا دیا۔ رات کو خاوند نے صحبت بھی کی۔ صبح جب اٹھے تو غسل کیا، باہر جانے لگے تو اہلیہ نے بچے کے انتقال کی خبر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور خدمت اقدس میں سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس رات میں برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ ان کے 9 بچے پیدا ہوئے، سب قرآن پاک کے عالم ہوئے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ ام سلیم ابو طلحہ کی اہلیہ کی ادا شناسی دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو ایک بڑی ذہنی کوفت سے بچایا جب وہ تھکے ہوئے گھر میں آئے تھے۔ انہیں پرسکون دیکھنے پر یہ خبر دی اور ثابت کیا کہ بچے کی جدائی پر میں بھی صبر کا پیکر ہوں۔ ایمان لانے والوں پر ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت انعام کرتا ہے۔ والدین وفات پا جائیں تب بھی نیک اولاد زندگی بھر دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے ان کے لیے اجر اور درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے، اور والدین زندہ ہوں اور اولاد وفات پا جائے تب بھی وہ والدین کے پیشوا اور پیشرو بن کر انہیں اجر دلاتی ہے۔ درج ذیل احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں خود بھی جنت میں بھیجے جائیں گے، اور ان کے والدین بھی ان پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے حقدار ہوں گے۔ غمزدہ باپ کے لیے بشارت۔ نسائی مستدرک حاکم میں ایک بہت مشہور واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف رکھتے تو کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتے۔ ان میں سے ایک صاحب کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اسے پشت پر بٹھا کر لاتا اور اپنے سامنے بٹھا لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بچہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ وہ آدمی اپنے بیٹے کی یاد اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو دریافت کیا میں فلاں آدمی کو نہیں دیکھ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا جو بچہ آپ نے دیکھا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ملاقات کی اور اس بچے کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے بتایا وہ تو وفات پا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کون سی صورت تجھے زیادہ پسند ہے؟ تم دنیاوی زندگی میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے، یا تمہیں یہ زیادہ پسند ہے کہ کل کو آخرت میں وہ آگے بڑھ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے؟ اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تیرے لیے طے ہو چکا ہے۔ ایک انصاری نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرے، کیا یہ اسی کی خصوصیت ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ چھوٹے بچے اپنے باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دیں اس کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ ایک اور قابل ذکر حدیث قدسی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، اس نے تیری حمد بیان کی اور پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جس مسلمان کے 3 لڑکے فوت ہو جائیں جو گناہ کو نہ پہنچے ہوئے ہوں، یعنی جوان نہیں ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ صرف ان بچوں پر رحمت کی وجہ سے انہیں جنت میں لے جائے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اسی طرح غمزدہ ماں کے لیے بھی بہت سی بشارتیں ہیں۔ مدرجہ ذیل حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماؤں کو ان کی اولاد کی وفات پر جنت اور وہاں ذخیرہ ہونے والے اجر کی خوشخبری سنا کر تسلی دیتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بیمار بچی کا نام امیمہ بنت زینب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز ایک وقت پر مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیجئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وعظ کرنے کا ایک دن مقرر فرما دیجئے۔ وہ دن وعظ کرنے کے لیے وہ عورتیں مانگ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے۔ ایک عورت نے پوچھا، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بچے بھی جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے۔ ایک انصاری عورت کے بچے کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بچے پر جزا فضا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بچے کے موقع پر جزا فضا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کے تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی اور وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ جزا فضا کروں؟ میں ایسی عورت ہوں جو رقوب ہے، جس کا بچہ زندہ نہیں بچتا اس عورت کو رقوب کہا جاتا ہے۔
اور میرا صرف یہی بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقوب تو وہ ہے جس کا بچہ باقی رہے۔ پھر فرمایا جس مسلمان مرد یا عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور اگر وہ اللہ سے اجر کا طلبگار رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان بچوں کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ بچوں کی تجہیز و تکفین کے بارے میں کیا عمل اختیار کیا جائے؟ مسلمان کے نابالغ بچے کی میت کے لیے بھی غسل ایسے ہی ضروری ہے جیسے بالغ مسلمان کے لیے، خواہ اس کا سارا جسم محفوظ ہے یا کسی وجہ سے جسم کا کچھ حصہ ہی رہ گیا ہے، سوائے میدان جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان کے۔ غسل دینے کے لیے 6 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے کو عورت نہلا سکتی ہے، مگر مرد نابالغ بچی کو غسل نہیں دے سکتا۔ بچوں کی میت کو نئے کپڑے پہنانے کی بجائے کفن ہی میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے۔ نئے کپڑوں کے حقدار مردہ کی بجائے زندہ بچے ہیں۔ نماز جنازہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ہر بچے پر جو مر جائے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ حرام کا ہو، اس لیے کہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا صرف باپ مسلمان ہو۔ اگرچہ اس کی ماں مسلمان نہ ہو، جب وہ پیدا ہوتے وقت آواز نکالے تو اس پر نماز پڑھی جائے، اور اگر آواز نہ نکالی جائے تو نماز نہ پڑھیں، اور اگر وہ آواز نہ نکالے تو نماز نہ پڑھیں۔ وہ کچا بچہ ہے۔ کچا بچہ یعنی مرا ہوا پیدا ہوا اور سانس لینا شروع ہی نہیں کیا، ایسا بچہ کچا بچہ کہلاتا ہے۔ فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا مطلب درج الحدیث سے پاک سے بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک بچہ فطرت اسلام یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا پارسی بنا دیتے ہیں۔ بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا و ذخرا و اجرا۔ صحیح بخاری میں یہ دعا ملتی ہے، اے اللہ بنا دے اس بچے کو ہمارے لیے پیشوا اور پیش رو اور ذخیرہ اور باعث اجر۔ اگرچہ اولاد کا دکھ ایک بہت بڑا دکھ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض ہے کہ جو اس امتحان اور آزمائش سے گزرا ہے ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر ایسی آزمائشیں نہ ڈالے جس کو ہم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔